بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی پیدائش 30 جولائی 645 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی ماں میسون کلیبہ قبیلہ سے تھی۔ یہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ یزید کی پیدائش کے بعد اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی، جہاں پر عیسائیت کو چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہونے والوں میں یزید کی پرورش ہوئی۔ اسی لیے مسیحیت کی تعلیمات سے بھرپور یزید کی شخصیت سب پر عیاں تھی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دلخراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا ہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانصاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے۔ ایسا ظلم کیا گیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں، وہ نبی جو وجہ کائنات ہیں وہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق فاجر کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتی ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہررا پیش آتا ہے، جس میں 80 صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر بھی نہ رکا، مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگرلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کبوں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کے فوجی وہاں پہنچے، پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔
یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بیٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پر جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔